السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں قطر کی جانب سے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈین سب مرین اور تاجکستان اور رشیا کے دفاعی معاہدے کی خبر بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سعودی عرب سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ قطر کے روس میں سفیر نے کہا ہے کہ روس سے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ قطر روس سے دفاعی تعاون اور ویپن سسٹمز خریدنے کے حوالے سے مکمل طور پر غور و خوض کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ قطر اور روس کے درمیان سعودی بلاک کی جانب سے 2017 میں قطر کے خلاف کیے جانے والے بائیکاٹ کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ جولائی 2018 میں روس کے قطر میں موجود سفیر نے کہا تھا کہ دونوں ممالک S-400 سسٹم پر بات چیت کر رہے ہیں۔ قطر کے سفیر نے آج روس کے کومرسانٹ نیوز پیپر کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ قطر آرمڈ فورسز کے ذمہ داران اگست میں رشیا کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران یہ وفد رشین آرمی کی طرف سے منعقد کی جانے والی انٹرنیشنل آرمی گیمز میں بھی شرکت کرے گا۔ قطر کے سفیر کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون کے حوالے سے کئی شعبے ہیں، جس میں خاص کر پرسنل کی تربیت کو لے کر دونوں ممالک میں پہلے ہی دو طرفہ سمجھوتہ موجود ہے۔ البتہ اس تعاون کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تعاون کو ابھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق ترکی روس سے مزید S-400 بیٹریز خریدنے پر بات چیت کر رہا ہے۔ فرانس کا نیول گروپ انڈین DRDO کا تیار کردہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم انڈین نیوی کی P-75 سب مرین میں انٹیگریٹ کرے گا۔ اس ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کو DRDO کی نیول میٹیریل ریسرچ لیبارٹری نے مارچ میں فائنلائز کیا تھا۔ واضح رہے کہ فرینچ ساختہ اس سیریز کی تیسری سب مرین، جس کو کرنچ کا نام دیا گیا ہے، وہ حال ہی میں انڈین نیوی میں کمیشن کی گئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق انڈین DRDO کے اسرائیلی ساختہ میزائل پائتھن 5، جس کو DRDO نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار کر رہی ہے، اس کو کامیابی سے تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ سے ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ انڈین میڈیا سورسز کے مطابق اس ود ان ویژول رینج میزائل کو گزشتہ روز ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ واضح رہے کہ پائتھن 5 اسرائیلی کمپنی رافائل کا تیار کردہ اس سیریز کا 5واں ویریئنٹ ہے اور اس کی زیادہ رینج 20 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اسی کمپنی کا ڈربی بیانڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل پہلے ہی تیجس طیاروں سے انٹیگریٹڈ ہے۔ اس میزائل کی رینج 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، روس اور تاجکستان کے درمیان یونیفائڈ ریجنل ایئر ڈیفینس سسٹم کے سیٹ اپ سے متعلق معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے وزراء دفاع کے درمیان معاہدے پر دستخط گزشتہ روز ہوئے۔ یونیفائڈ ایئر ڈیفینس سسٹم سابقہ سوویت دور کی طرز پر 10 کامن ویلتھ ممالک کے درمیان 10 فروری 1995 کو الماتے میں سائن ہوا تھا۔ یہ معاہدہ سابقہ سوویت یونین کے ممالک رشیا، آرمینیا، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبیکستان کو رسائی دیتا ہے۔ یہ یونیفائڈ ایئر ڈیفینس سسٹم 20 ایویشن یونٹس، 50 اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز اور ریڈیو ٹیکنیکل ٹروپس کے علاوہ 10 ایئر ڈیفینس بریگیڈز اور کچھ الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ پر مشتمل ہے۔ امریکی حکومت نے تائیوان کے F-16 بلاک 20 ایئر کرافٹ فلیٹ کے لیے لاک ہیڈ مارٹن کو $138 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ کانٹریکٹ میں آٹومیٹک گراؤنڈ کلوژن اوائڈنس سسٹم، AGM-88 ہائی سپیڈ اینٹی ریڈیشن میزائل، اس کے علاوہ ریڈار سافٹ ویئر امپرومنٹس، ایڈوانس آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو شامل ہیں۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کام ستمبر 2022 میں مکمل ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ کانٹریکٹ فینکس رائزنگ پروگرام کا ہی حصہ ہے اور فینکس رائزنگ پروگرام کے تحت تائیوان اپنے 144 F-16 بلاک 20 طیاروں کو بلاک 70 یعنی وائپر سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا طیارہ تائیوان کو اپ گریڈز کے بعد 2018 میں ڈیلیور کیا گیا تھا۔
اطلاعات کے مطابق تمام اپ گریڈڈ ایئر کرافٹ 2023 میں تائیوان کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اس اپ گریڈ پیکج میں نارتھروپ گرومن کا AESA ریڈار، نیو مشن کمپیوٹر، ایڈوانس ایویونکس اور الیکٹرانک وارفیئر سویٹ قابل ذکر ہیں۔ فینکس رائزنگ پروگرام کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ $5.3 بلین بتائی گئی ہے۔ اس پروگرام کے علاوہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2019 میں تائیوان کے لیے 66 F-16 بلاک 70 طیاروں کی فروخت کی منظوری بھی دی تھی۔ اس فورن ملٹری سیل کا تخمینہ $8 ارب لگایا گیا ہے۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس کی جانب سے اپریل 2019 میں گرفتار کیے جانے والے یوکرینین شہری کو 10 سال کی قید کا حکم سنایا گیا ہے۔ اس یوکرینین آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے $1,63,000 امریکی کے عوض رشین S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق کچھ پرزہ جات خریدنے کی کوشش کی تھی۔ رشین اتھارٹیز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ شخص جاسوسی میں ملوث تھا اور اس نے میسیڈونیا کی شیل کمپنی کے ذریعے S-300 پارٹس کو سمگل کرنے کی کوشش کی۔ رشین حکام کے مطابق ان پارٹس کو بعد میں یوکرینین انٹیلیجنس کے حوالے کیا جانا تھا۔ رشین اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یوکرینین ایجنسی کی طرف سے دی جانے والی مبینہ رقم کو انہوں نے تحویل میں لے لیا ہے۔ خیال رہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پارٹس روس کے زیر استعمال نیو جنریشن S-300 ورژن 5 کے تھے یا پھر یوکرین کے زیر استعمال S-300 ورژن سے متعلق تھے۔ امریکی نیوی کا MQ-8B اسکاؤٹ ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے فوری بعد متعلقہ شپ کے اوپر گرنے کے بعد پانی میں ڈوب گیا۔ 31 فٹ لمبے اس ڈرون کے کریش کے نتیجے میں کوئی انجرڈ نہیں ہوا، لیکن یہ ڈرون شپ سے ٹکرانے کے بعد سمندر میں جا گرا اور اس کو ریکور نہیں کیا جا سکا۔ اس سے پہلے اسی سیریز کے ایک ہیلی کاپٹر کو 16 نومبر 2020 کو بھی حادثہ پیش آیا تھا۔ یاد رہے کہ US نیوی کے اسکاؤٹ ہیلی کاپٹر کو اس ماہ کے اندر یہ پیش آنے والا دوسرا حادثہ ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے امریکی کاؤنٹر فار ٹارگٹ ایکوزیشن ریڈار خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ Q-53 نامی اس ریڈار کے ٹوٹل 14 یونٹس سپورٹ سسٹم، ٹیسٹنگ اور فیلڈنگ کے لیے سعودی حکام کی جانب سے درخواست کی گئی ہے۔ معاہدہ طے پانے کی صورت میں امریکہ سعودی عرب کو نہ صرف لاکہیڈ مارٹن کا تیار کردہ ریڈار ڈیلیور کرے گا، بلکہ اس میں ڈیلیوریز کے بعد 3 سالہ سپورٹ پروگرام بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ اس ٹائپ کے 26 ریڈارز کی منظوری امریکی حکومت نے جون 2017 میں دی تھی۔ اس ٹوٹل پیکج کی مالیت $662 ملین بتائی گئی تھی۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔